یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو اب یہاں پہ رک کے ہم کچھ جمعے کی نماز کے حوالے سے کچھ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے نا جو کہ جمعے کے دن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو یہاں پہ مراد ایسا دوڑنا نہیں ہے جس کو کہ آپ بھاگنا کہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات کرنے کا ایک اسلوب ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے بتانے کا، یعنی یہ کہ جب ایک دفعہ اذان ہو جائے تو پھر تم نماز جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ، یعنی اس طرف تم رجوع کر لو، ٹھیک ہے؟ دوڑنا یا مراد نہیں ہے۔ کیوں میں یہ بات آپ کو کلیئر کر رہی ہوں؟ ایک حدیث سے بات کو سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ آؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو بات سمجھ آئی آپ کو کہ ایسا نہ کرو یعنی بھاگو نہیں، سکون کے ساتھ آؤ۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کی یہ خاص نماز جو آج ساری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں، اس کا قرآن میں کوئی طریقہ کار نہیں بتایا گیا ہے، نہ وقت بتایا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کرتا ہے۔ جس طرح سے 5 وقت کی نمازوں کا طریقہ یا اذان کا طریقہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن اپنی احادیث کے ذریعے سے ہم کو دی۔ تو یہاں پہ منکرین حدیث جو ہے اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر وہ صرف قرآن کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور جو کچھ اسلوب قرآن میں بیان ہوئے یا شریعت بیان بھی وہ کافی ہے، تو پھر وہ شخص تو دراصل سنت کا نہیں، حدیث کا نہیں، بلکہ خود قرآن کا منکر ہے۔ کیونکہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ پھر جمعے کی نماز وہ کیسے ادا کرتے ہیں منکرین حدیث؟ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اذان کیسے دی جا رہی ہے؟ کس دلیل پر پھر وہ اذان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا؟ تو یہ وہ دلائل ہیں جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی اوتھینٹسٹی اور ان کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مزید ہم کچھ احکامات دیکھ لیتے ہیں حدیث کے ذریعے سے جمعے کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 3 جمعے چھوڑ دیے تو کیا ہوگا، تو یقیناً جو ہے واقعی جمعہ چھوڑنے سے دل پہ ٹھپا لگ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان آہستہ آہستہ اپنی 5 وقت کی نمازوں میں سے بھی پہلے 4 پڑھتا ہے، یعنی کہ 5 میں سے 4 پر آتا ہے، پھر 3 پر آتا ہے، پھر 2 پہ آتا ہے، پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بالکل ہی نماز چھوڑ بیٹھتا ہے اور دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس نماز کی بہت اہمیت ہے جس سے میں کچھ احادیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے جمعے یعنی ہفتے بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ پھر ایک اور مسلم کی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جس سے کہ آپ جمعے کی اہمیت کا نماز کا اندازہ لگائیں مردوں کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی آپ نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے، ظاہر ہے آپ نے کیا نہیں ایسا کام، آپ نے اتنی سختی روا رکھی نہیں کبھی بھی امت مسلمہ کے ساتھ، لیکن آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ سیریس مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں، جب تک جو ہے نا مثال کے طور پہ کوئی وبا ہو، کوئی ایپیڈیمک ہو،
کوئی کووڈ ہو، تو اس کی وجہ سے اگر وقتی طور پہ کوئی حکومت وقت نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہو فار پریکاشنری میجر تو وہ الگ بات ہے. لیکن جب حکومت کہیں کی کوئی مسجد کھول دے اور ایس او پیز کے ساتھ وہ وہاں پہ عمل کروائے اور گیپس کے ساتھ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوں، تو پھر تمام مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ جمعے کی جا کے مسجد ہی میں ادا کریں، کیونکہ نماز جمعہ جو ہے وہ گھر میں ادا نہیں کی جاتی. اگر کوئی مرد گھر میں پڑھے گا تو وہ عام ظہر ہی کی نماز پڑھے گا. مزید دیکھتے ہیں ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن کے کچھ مسنون اعمال ہیں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ مسلمان کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے اور جس قدر خوشبو میسر ہو لگانی چاہیے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. جمعے میں 2 خطبے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے اور دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے. خطبے میں قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس کے علاوہ خطبے کے حوالے سے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو بات کی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جس وقت خطبہ جمعہ کا دیا جا رہا ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اگر کوئی لوگ غلطی سے ایک آدھ کوئی بات کر رہے ہیں تو دوسرے کو یہ تک نہیں کہنا چاہیے کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیونکہ یہ بھی خطبے کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نماز جو جمعہ ہے اس میں صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہے، اور اس سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یعنی ان 2 رکعتوں سے پہلے. یہی فرق جمعے کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مسافر کی نماز بھی 2 رکعت ہے، یعنی قصر نماز، اور فجر کی نماز بھی 2 رکعت ہے اور جمعے کی نماز بھی 2 رکعت ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھاگ کے نہیں آنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز آئی. نماز ختم کرنے کے بعد نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ ان لوگوں نے عرض کیا ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے. فرمایا ایسا نہ کیا کرو، نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ آؤ، جتنی مل جائے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو اور جتنی چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. دوسری کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جمعے کا جو خاص ذکر ہے وہ درود ہے. آپ کثرت کے ساتھ درود جمعے کے دن پڑھا کریں، اور آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے فہم القرآن کا تو اس میں مسنون درود و سلام کا جو PDF فائل ہے وہ پوسٹ کی جاتی ہے. تو اس میں مختلف قسم کے درود ہیں جو کہ سب سنت سے ثابت ہیں. تو اس میں درود تاج، درود ماہی، درود لکھی، یہ سب انوتھینٹک ہیں، شرکیہ کلام ہے اس کے اندر، تو ان کو پڑھنے سے پرہیز کیجئے اور یہ بدعات کے اندر شامل ہے. بلکہ جو مسنون درود ہیں ان میں آپ ورائٹی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، تو یہ مین خاص ذکر ہے کرنے کا. دوسری بات یہ کہ ہمیں سورہ کہف پڑھنا بھی سنت عمل، احادیث سے ثابت عمل ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی جائے. اور دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جمعے کے پورے دن میں ایک کوئی سات ایسی ہے جس میں حدیث کے مطابق دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ رائے ہمیں یہ ملتی ہیں کہ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، لیکن حتمی طور پہ ہمیں نہیں پتہ. تو بہرحال جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا وقت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قبولیت کا ہو.